السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا ہوگا آج کل ہر کسی کے پاس صرف ایک ہی بات ہے، ہر شخص صرف ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ ہے موبائل فون۔ ہر بندے کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ موبائل فون دور جدید کی ایک نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ موبائل فون کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے، موبائل فون کے بغیر وقت کا گزرنا بہت ہی مشکل ہے۔ موبائل فون سے ہمارے بڑے بڑے مسائل حل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل کی ینگ جنریشن خاص کر اس چیز کے متعلق سوچتی ہے، لیکن اس جدید دور میں آپ کو آج جس طرف لے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موبائل ایک فتنہ ہے، موبائل فساد ہے، موبائل کسی مسئلے کا حل نہیں، موبائل بے شرمی بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے، موبائل اولاد کو بگاڑنے، اولاد کو بدتمیز بنانے، بڑے اور چھوٹے کی تہذیب ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس معاملے میں آج میں آپ کو چند اہم پوائنٹس بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا موبائل فون آج کی ضرورت ہے یا ایک فتنہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو موبائل فون کا صرف ایک ہی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کسی بندے کے ساتھ۔ پہلے کمیونیکیشن رابطے کا ذریعہ ہوتا تھا کبوتر، خط لکھنا یا پی ٹی سی ایل پہ کال وغیرہ کرنا، یہ ہوتا تھا، لیکن آج کل موبائل فون نے لوگوں کا آپس میں رابطہ نہایت ہی آسان بنا دیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہاں ہم نے دیکھا موبائل فون کا ایک فائدہ، اب ہم دیکھتے ہیں موبائل فون کے نقصانات۔ موبائل فون کا جو نمبر 1 نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان نسل ہے وہ اخلاقی طور پہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور مزید آنے والی ینگ جنریشن تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ موبائل فون کبھی کسی کو اخلاقیات نہیں سکھاتا، کیونکہ موبائل فون پہ اگر اسلامی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ میں، فیس بک وغیرہ میں، تو وہی دوسری طرف وہاں پر بے حیائی کا بھی ساز و سامان بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو زیادہ تر سرچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی انسان زیادہ تر 99% اسلامی ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہا، نہ دیکھتا ہے، بلکہ ہر بندہ بے شرمی کی طرف جانے کی مکمل کوشش کر رہا ہے اور جا بھی رہا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو شرع کے تناسب سے لیڈیز، فیمیلز، لڑکیاں زیادہ تر اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ اگر ہم دیکھیں کہ موبائل فون کیا ہے، تو موبائل فون ہے غیر اخلاقی مواد تک رسائی کا ذریعہ۔ اب غیر اخلاقی مواد کیا ہے؟ اس میں گندی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں، گندی فلمیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ پر بھی یہ گندے کلپس ہو سکتے ہیں، ایسی باتیں جو خاکے بنائے جاتے ہیں اس میں گالی گلوچ وغیرہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک بچہ یا ایک بیٹی یا ایک بیٹا جس نے اپنے گھر میں کبھی اپنے والد یا والدہ کے منہ سے نہ کبھی گالی سنی، نہ کوئی غلط بات سنی، وہ اس موبائل فون پر اس چیز کو آسانی سے سیکھ بھی رہا ہے اور اس کو نظر بھی آ رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو ایک بات ہماری یہ ہو گئی۔ ہمارا جو تیسرا سب سے بڑا نقصان ہے موبائل فون کا وہ ہے گفتگو اور زبان میں بگاڑ، یعنی لوگوں کو، نوجوان نسل جو ہے ان کے اندر گفتگو کرنے کے آداب ختم ہو چکے ہیں، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ بھول چکے ہیں۔ پہلے اگر آپ دیکھیں جب موبائل فون بیماری موجود نہیں تھی تو ہر بندہ جب کسی بڑے کو دیکھتا تھا تو السلام علیکم، کیسے ہیں انکل، کیا حال ہے آپ کا، گھر میں سب خیریت ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں نوجوان نسل کو اگر کوئی بزرگ مل جائے تو وہ منہ پیر لیتے ہیں، ان سے سلام کرنا تو دور کی بات ہے۔ پہلے اگر کسی بس وغیرہ میں ایک بزرگ چڑھتے تو ایک نوجوان لڑکا ان کو دیکھ کر سیٹ چھوڑ دیتا، ان کو جگہ دیتا۔ آج کل ہر بندہ منہ پیر لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے بھی بس والے کو کرایہ دیا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنے اس بزرگ کو میں سیٹ دوں، جگہ دوں بیٹھنے کے لیے۔ آج کل اخلاقیات وغیرہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، لوگ گفتگو کرنے کا طریقہ کار بھول چکے ہیں، کسی کو بھی یہ ذہن میں ہی نہیں کہ یہ فلاں مجھ سے بڑا ہے، اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ ایک اور نقصان جو موبائل فون کا دور جدید میں موجود ہے وہ ہے لڑکیوں کے اندر بے حیائی پیدا ہو چکی ہے، اور وہ موبائل فون سے جتنا امپریس ہیں، موبائل فون کے کردار سے جتنا امپریس ہے، اتنا وہ اپنے والدین کی تربیت سے امپریس نہیں ہو پا رہی۔
اب لڑکیوں کی تربیت میں مختلف چیزیں ہیں، اپنے والد کی خدمت کرنا، والدہ کی خدمت کرنا، کیونکہ والد ان کے لیے محافظ بھی ہے اور جنت کی کنجی بھی ہے، والدہ کے پاؤں تلے ان کے لیے جنت بھی ہے، بڑا بھائی جو ان کی عزت کا محافظ ہے، بڑی بہن جو ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ان تمام رشتوں کی عزت قدر سب کچھ وہ بھول چکے ہیں، وہ مکمل طور پہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اکثر گھروں میں 99% گھروں میں آج کل یہی ہے، ایک لڑکی اس کے سامنے اس کی والدہ چاہے وہ بیمار ہو، وہ گھر میں بیٹھ کے جھاڑو لگا رہی ہے، لیکن وہ لڑکی بیٹھ کے موبائل فون یوز کر رہی ہے۔ اگر ماں اسے کہے آؤ یہ کام کرو، بڑی بہن اسے کہے آؤ یہ کام کرو، تو اس بڑی بہن یا ماں کے ساتھ اس کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں تم نے مجھے اس بے حیائی سے اٹھانے کی جرت کی، چھوڑ دو مجھے تاکہ میں اپنی حفظ اپنے نفس کو اس موبائل فون کے ذریعے اس کی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ تو موبائل فون نے لوگوں کو برباد کر دیا ہے، لوگوں کو بے حیا بنا دیا ہے، خاص کر لڑکیوں کو ان کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ ان کے سر پہ تو دوپٹہ ہے، ان کے جسم پہ تو کپڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سر سے لے کے پاؤں تک ننگی ہو چکی ہیں۔ تو یہ سب کچھ موبائل فون کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا نقصان جو موبائل فون کی وجہ سے دور جدید میں موجود ہے وہ ہے غیر ضروری اور خفیہ تعلقات۔ غیر ضروری اور خفیہ تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی نامحرم مرد کے ساتھ، چاہے وہ یونیورسٹی میں کلاس میں ہو، چاہے وہ اسکول میں کلاس میں ہو، چاہے وہ پڑوس میں رہتا ہو، چاہے وہ کوئی کزن وغیرہ ہو، آپ دیکھیں کبھی آپ کسی اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنی سالی سے، کسی بھی رشتے سے موبائل مانگ کر تو دیکھیں، پہلے تو اس پہ کوڈ ہوگا، وہ کوڈ کال کر نہیں دے گی، لیکن اگر آپ نے اس سے کوڈ کھلوا لیا تو پھر ہر ایپلیکیشن پہ الگ الگ کوڈ ہوگا، آپ وہ نہیں کھلوا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایسی گندی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایسے گندا مواد موجود ہوتا ہے، ایسے لڑکوں سے تعلقات، ایسی لڑکیوں سے تعلقات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو موبائل نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے دل میں چور ہوتا ہے۔ اگر وہ صاف ہے، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی، تو کیوں نہیں دیتے موبائل؟ آخر موبائل فون میں کنٹیکٹ کے علاوہ کیا ہے؟ یا آپ کی تصویروں کے علاوہ کیا ہے؟ تصویریں آپ کی ہیں، آپ کو تو وہ بندہ لائیو بھی دیکھ رہا ہے، پھر کیوں چھپانا؟ لیکن اس کے اندر ہزاروں باتیں ہیں، یہ سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، اس پر سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک نقصان ہے موبائل فون کا دور جدید میں، وہ ہے شرم و حیا کا خاتمہ۔ ہر انسان میں، لیکن خاص کر لڑکیوں میں موبائل فون کی وجہ سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ نہ باپ کی عزت، نہ ماں کی عزت، نہ ماں سے شرمندہ ہونا، نہ ماں سے کسی گناہ کے کرتے ہوئے شرم آنا، نہ باپ سے کسی گناہ کے کرتے ہوئے شرم آنا۔ پہلے وقتوں میں اگر دیکھیں تو ایک لڑکا اپنے والد کے سامنے اپنے لڑکے دوست کے ساتھ فون پہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج اگر دیکھیں تو ایک لڑکی گھر میں بیٹھ کر اپنے والد کے سامنے فون پہ باتیں کر رہی ہوں گی، گپیں لگا رہی ہوں گی۔ اگر والد پوچھے کون ہے تو آسان بات، فلاں کزن، فلاں کزن، فلاں کزن، حقیقت نہیں بتائی جاتی۔ تو موبائل فون نے لوگوں کو اس لحاظ سے بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک اور چیز موبائل فون کی وجہ سے جو آج کے اس دور میں خرابی چل رہی ہے وہ ہے وقت کا ضیاع اور عبادات سے دوری۔ لوگ مسجدوں سے، مدرسوں سے، علم سے دور ہو چکے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں کس چیز میں؟ ان فالتو چیزوں میں، موبائل فون کی دنیا میں، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک وغیرہ پہ اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات بنا رہے ہیں، اپنی عزتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یہ سب کچھ محض موبائل فون کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک اور خامی موبائل فون کی دور جدید میں وہ یہ ہے کہ اولاد، خاص کر بیٹیاں، وہ نافرمان ہو رہی ہیں اپنے والد کی، اپنے بڑے بھائی کی، اپنی بڑی بہن کی، نمک حرام بن رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا ختم ہو چکی ہے۔ ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرے اس باپ نے میرے لیے کتنی محنت کی، میری اس بڑی بہن نے میرے لیے بچپن میں کتنی میری خدمت کی ہوگی، میری ماں نے کتنی خدمت کی ہے۔ وہ خود غرض بن چکی ہیں، لالچی بن چکی ہیں، ان کو صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک گھر میں ایک بہن ایک کمرے میں بیمار پڑی ہوئی ہے، جو کہ سب سے بڑی بہن ہے، وہ بیمار پڑی ہوئی ہے، لیکن دوسرے کمرے میں اس کی چھوٹی بہن موبائل فون میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے پاس نہ اتنی فرصت ہے کہ جا کے اپنی بہن کا پوچھے، بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کس حال میں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ موبائل فون جو ہے یہ فساد کی جڑ ہے، موبائل فون فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو ہمارے پاس اور بھی خامیاں ہیں جس کو آج ہم
دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ آپ کے فائدے کی باتیں ہیں، اس پر آپ لازمی سوچیں۔ ایک اور خامی جو موبائل فون کی ہے دور جدید میں، وہ ہے پردے کا خاتمہ۔ پہلے لوگ فیمیلز سفید وائٹ برقعے میں، پرپل برقعے میں، بلیک برقعے میں بازار نکلتی تھی۔ آج کل ہر لڑکی کوشش کرتی ہے کہ وہ چادر میں نکلے، چادر بھی ایسی جو اس کے کمر سے اوپر تک ہو، تاکہ کمر سے نچلا حصہ نظر آئے اور لوگ امپریس ہو اس سے، لوگ اس کے پیچھے پھریں، اس کو آفر کریں، اس کو اپنے کنٹیکٹ نمبرز دیں۔ تو یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ یہ موبائل فون کی وجہ سے ہے، والدین کی کمزوری کی وجہ سے ہے، والدین کی تربیت کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن یہاں پر والدین کی تربیت کو نہیں دیکھا جا رہا، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں موبائل فون کے نقصانات کو۔ تو یہ بھی موبائل فون کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ موبائل فون کا ہم آخری نقصان دیکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے گناہوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، زناکاری، ڈکیتی، چوری، قتل و غارت، قتل کے نئے نئے طریقے، وارداتوں کے نئے نئے طریقے آپ کو نظر آئیں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، اور لوگ وہ دیکھتے ہیں ڈراماز کے ذریعے۔ جیسے انڈین ایک ڈرامہ ہے کرائم پیٹرول، اس میں بتائے جاتے ہیں CID ڈرامہ وغیرہ۔ ان ڈراموں سے لوگ سیکھ رہے ہیں قتل و غارت کرنا، جرائم کرنا۔ فائدے کی چیز کوئی نہیں سیکھ رہا، کوئی بھی طارق جمیل صاحب سے اچھی بات نہیں سیکھ رہا، جسے دیکھے وہ نقصان والی چیزیں سیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ موبائل فون فساد کی جڑ ہے، موبائل فون اچھی چیز نہیں ہے، موبائل فون بے حیائی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس سے آج آپ کو لازمی پتہ لگ چکا ہوگا کہ موبائل فون دور جدید میں نہایت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک عزتوں کا دشمن جو ہے وہ موبائل فون ہے، خاص کر جوان لڑکی کے لیے، ایسی لڑکی کے لیے جس کا نکاح نہ ہوا ہو، اس کو بے حیا بنانے کے لیے موبائل فون واحد ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنی دوسری ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔